حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکیم صاحب فرما رہے تھے، امام عبد الرحمن بن جوزی نے ایک الگ لکھی ہے سیرت، یعنی عمر رضی اللہ عنہ اتنے پائے کے ہو گئے کہ مستقل کتاب ہے ان کی پیدائش سے لے کر آخر تک کہ عمر کیا تھے، کیسے کرتے۔ جب کوئی تقریر کرنی ہوتی تھی پہلے اپنے خاندان کو بلاتے، بچے بیویاں سب کو اکٹھے کرتے، کہتے میں سے منع کرنے لگا ہوں ممبر پر، اگر تم میں سے کسی کو میں نے دیکھا کہ اس نے اس کے خلاف کیا تو میں دوسروں کی نسبت اس کو دگنی سزا دوں گا۔ یعنی یہ دیکھنا چاہتا کہ لوگ کہیں عمر لوگوں کو روکتا تو اس کے بچے یہ کر رہے ہیں، اور واقعی اس کا یہ اثر تھا پھر کہ ٹھیک ہو گئے، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اب جو ان کے پیش رو تھے جو انہیں دے کر گئے تھے حکومت، اسی لیے کہتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی فراست عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے انسانوں سے یار 3 آدمی ایسے نکلے جن کے اندازے غلط نہیں نکلے، جن میں سے ایک صدیق اکبر ہے کہ لوگوں نے کہا یہ سخت ہے، فرمایا یار میں اللہ کو کہہ دوں گا کہ امت میں سے جو بہتر نظر آیا تھا میں اس کے سپرد کر آیا ہوں۔ اور خطبے میں بھی آخر میں کہا، حضرت عمر سے بھی کہا کہ اگر تو نے میرے خیال اور اندازے کے مطابق کیا تو تیرے لیے بھی بہتر ہوگا، اللہ مجھے بھی اجر دے گا، باقی میں غیب نہیں جانتا کہ تو میرے بعد بدل گیا تو خود ہی میرے ساتھ دیتا رہے گا، میرا تو اندازہ تیرے بارے میں اچھا ہے، مگر اگر تو بدل گیا تو جواب بدلے بالکل ٹھیک رہے۔ اب جب انہوں نے خود دیکھا تھا کہ حکومت سنبھالی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو سوچتے تھے کہ کل کو خدا کو کیا دکھانا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا اپنی بیٹی سے کہ بیٹا میں نے ان لوگوں سے کوئی وظیفے زیادہ نہیں لیے، گزارا ملتا تھا، بھوک سے گزارا کیا، یہ ایک اونٹنی ہے، یہ ایک کمبل ہے، یہ پیالہ ہے، یہ بیت المال کیا ہے، میرے بھائی یہ تینوں چیزیں عمر کو واپس کر۔ اب جو حضرت عمر کے پاس وہ چیزیں کیا تھی، یہ چیزیں اگر نہ بھی آتی کھلانے کا کیا بگڑتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یار ابو بکر نے یہ چیزیں بھی واپس دے دی، اور یہ کہا اب تل خلافہ بعدک، تو نے اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کو مصیبت میں ڈال دیا، کیسے وہ یہ کرے؟ اپنے پیش رو کو دیکھا، خود یہی حال کہ آخر وقت یہ کہتے رہے کہ میرے منہ پر میری تعریفیں نہ کرو کہ یہ انعام ملیں گے، یہ انعام ملیں گے، میں تو اس امت کے بارے میں رعایا کے بارے میں اگر برابر سرابر بھی چھوٹ گیا تو یہ بھی میرے رب کا مجھ پر بڑا فضل ہوگا، جس کے لیے حضور دنیا میں کہتے تھے کہ تیرا جنت میں نے محل دیکھا۔ بات صرف اتنی تھی کہ ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ یہ دنیا عیش و عشرت کے لیے نہیں، نہ یہ آدمی عیاشی کے لیے آیا، ہر لمحہ قیمتی ہے، مدت کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ہم بس ختم ہو جائیں، جانتا کسی کے پاس گارنٹی نہیں، اور اللہ کے فرشتے حاضر ہوں کیا بنے گا؟ جس نے یہ سوچ لیا، اللہ فرماتا جب میری یاد دل میں سما گئی ہر برائی سے بچ گیا، کسی پولیس کی ضرورت نہیں، کسی قانون کی ضرورت نہیں، کوئی اس کی نگرانی کی ضرورت نہیں، اس کا اپنا ایمان اس کو روکے گا، وہ خود اسے کہے گا کہ کیوں یہ کرتا، خدا دیکھ رہا، کتنا اس کو لالچ ملے گا، کتنے ڈراوے ملیں گے۔ موحد ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جنت کی کنجی ہے، حضور نے بھی فرمایا کہ جو کہے گا جنت میں داخل ہو جائے گی، وہ کہے گا کہ یہ مطلب ہے کہ لام الف ہے کہو، یہ جادو ہے کوئی کہ جنت کا دروازہ کھول جائے گا، اور لام الف سے یہ بنا ہوا جو کلمہ ہے یہ ایک ایسا اقرار ہے، ادنامہ ہے، ایک مردوں کا قول ہے کہ جس مرد نے یہ کر دیا اور پھر اس پر جم گیا، بس میں نے یہ طے کر لیا کہ میں اللہ کا بندہ ہو گیا ہوں، جو کہے گا کروں گا، جس سے روکوں گا روکوں، میں نہیں اب کسی کی مانوں۔ یہ معاہدہ ہے جو لا الہ الا اللہ میں کرتا، تو پھر سادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موحد کہ بر پائے ریزی درش کہ فولاد ہندی نہیں برسرش، جس نے کلمہ توحید پڑھ لیا بے شک پھر اس کے قدموں میں تم سونے چاندی کے ڈھیر لگا دو رشوت کے، یا اولاد ہندی جو ہے نا اس کی بنی ہوئی تلوار اس کے سر پر کھڑی کر دو، کہ سر اڑا دیں گے، کرو یہ کام۔ امید و حراسش نہ باشد نکر، نہ اس کو کسی سے امید ہوگی نفع کی، نہ کسی کا خوف ہوگا، ہم ہی اصل بنیاد توحید و بس۔ فرماتے ہیں لا الہ کہ اتنا ہی معنی ہے، بس یہاں قصہ ختم ہے۔ اگر یہ لالچ اور خوف نہیں ختم کر سکا تو لا الہ کا تمہیں ذرا بھی پتہ نہیں چلا، ساری عمر پڑھتے رہو کچھ بھی نہیں ملے۔ تو